بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنے نانا کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اپنی جان سے پیاری اولاد کو بھی میدان کربلا میں پیش کر دیا۔ آپ نانا کے دین کے محافظ تھے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، جس کے نتیجے میں معرکہ کربلا پیش آیا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرات سے پانی کیوں نہیں پی سکے؟ اس لیے کہ وہ مجبور تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ امام حسین علیہ السلام مظلوم تھے مگر مجبور نہیں تھے۔ وہ چاہتے تو دریائے فرات ان کے خیمے سے آ کر لگ جاتا، وہ چاہتے تو دریائے فرات خشک ہو جاتا۔ یہ تو دریائے فرات کی بد نصیبی ہے کہ وہ میرے امام پاک کے لبوں سے نہیں لگ سکا۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے تو کربلا میں فرشتے بھی اترتے اور جنات بھی حاضر ہو جاتے، بلکہ پوری کائنات کے لوح و قلم بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، لیکن آپ خدا کی رضا میں راضی رہے اور سب کچھ قربان کیا۔ لیکن کربلا میں کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوئے کہ جن میں امام حسین علیہ السلام کو اللہ پاک سے یزیدیوں کے لیے پکارتے دیکھا گیا۔ آج کی ویڈیو کا محور وہی عجیب و غریب واقعات ہیں کہ جن میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدبخت یزیدیوں کے لیے بد دعا کرنا پڑی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کے حکم کے مطابق خیموں کی حفاظت کے لیے ایک چھوٹی سی خندق کھود کر اس میں آگ لگائی گئی تھی۔ اس لیے جب مولا حسین یزیدیوں سے مخاطب ہوئے اور اہل بیت کی عظمت بیان کر رہے تھے تو ایک بد زبان یزیدی فوجی مالک بن عروہ کہنے لگا، اے حسین، آپ نے جہنم کی آگ یہاں ہی بھڑکا لی ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے عروہ بدبخت کو فرمایا کہ اے رب کے دشمن، تو بہت ہی جھوٹا ہے۔ کیا تجھے یہ یقین ہے کہ تو جنت میں جائے گا اور مجھے رب جہنم میں بھیجے گا؟ یہ سن کر امام پاک کے ساتھیوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہ فوری طور پر اس بدبخت عروہ کی گردن اس کے جسم سے الگ کر دے۔ اتنے میں مسلم بن اوسجہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں عروہ بدبخت کی زبان کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا سکوں۔ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، نہیں، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم خون ریزی کی ابتدا کریں۔ اس کے بعد بھی مالک بن عروہ بکواس کرتا رہا تو امام حسین علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یوں دعا فرمائی، اے میرے مالک، عروہ کو اسی دنیا میں ہی آتش کا مزہ چکھا دے۔ روایت میں ہے کہ ابھی امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ مالک بن عروہ کا گھوڑا بدک کر بھاگنے لگا۔ اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا، یوں گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا لے گیا اور اسی خندق کی آگ میں پھینکا جس کے بارے میں اس لعین نے بکواس کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اللہ کی حمد و ثنا بآواز بلند کی، اتنی بلند آواز کے ساتھ دونوں لشکروں نے سنا، اے اللہ، ہم تیرے حبیب کے گھر والے ہیں، ہم پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ انصاف فرما۔ اس واقعہ کا یزیدی قافلے پر بالکل اثر نہیں ہوا اور ابن اشعث نامی ایک یزیدی آگے بڑھا اور کہنے لگا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ نسل اور خاندان تو بیٹے سے چلتا ہے اور آپ تو ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمیں یہ کہہ کر دھوکہ مت دیں کہ آپ نبی کے وارث ہیں۔ اس کی اس بے ادبی کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، ابن اشعث میرے نسب پر جرح کی ہے اور یہ مجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا۔ یا اللہ، اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار فرما تاکہ کوئی بھی میرے نسب پر بات کرنے کی جرأت نہ کرے۔
اسی وقت اس خبیث اور بدبخت اور بے ادب کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور ایک درخت کے نیچے قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہوا تو زمین سے کئی سیاہ بچھو نکلے اور اس کی شرمگاہ میں ڈنگ مارنے لگے۔ بس وہ اسی حالت میں نجاست آلود زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ یزیدی فوج کا ایک بزرگ آدمی مولا حسین کے پاس آ کر کہنے لگا، اے حسین، دیکھیے دریا فرات کیسے اپنے عروج پر ہے، لیکن تم کو اس کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تم پیاسے ہی مر جاؤ گے۔ ابن کثیر بیان کرتے ہیں، یہ الفاظ ابھی بوڑھے کی زبان پر ہی تھے کہ اس کا گھوڑا بھاگ کر دور چلا گیا۔ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے یہ خبیث گھوڑے کے پیچھے بھاگا۔ بھاگنے سے اس پر پیاس کا غلبہ چھا گیا اور وہ پانی مانگنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے پانی پلانا چاہا، لیکن ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا اور وہ مغرور شخص اسی پیاس کی شدت سے واصل جہنم ہوا۔ یہ سب واقعات نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کو چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے۔ نیز دشمنان اہل بیت کو یہ بتانا تھا کہ دیکھ لو، جو ایسا مستجاب الدعوات ہو اس کے مقابلے میں آنا اللہ پاک سے جنگ کرنا ہے، لہٰذا اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ مگر ان بے ضمیر لوگوں نے دنیاوی منصب پانے کے لیے واقعہ کربلا برپا کیا۔ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔